نیچے نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار اللہ جل شانہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے اس خالق لم یزل نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ یہ مقدس دن 10 ذوالحجہ شریف عید قربان کا دن دوبارہ اس نے داخل فرمایا، یا اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن اللہ جل شانہ کی رحمتیں برسنے کا دن ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس دن اس کی رحمت کاملہ کے خاص دروازے دنیا کی طرف کھلتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جو اس دن کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری میں ہی گزارتا ہے۔ کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ دانشور ہیں، آپ کو علم ہے کہ اللہ کی رحمت اسی کو ہی ملتی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرے، ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دین سے دوری کے باعث، دین سے دوری کے باعث ہمارے ہاں دفتر جو کرسی کاٹ کے حاجی تاج نے باہر دو بدقسمتی سے
دین سے، قرآن و سنت سے دوری کے باعث، دوری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو خوشی کا دن شرن آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب کوئی اللہ کی طرف سے خوشی کا دن آئے تو معاذ اللہ اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے کی معاذ اللہ اجازت ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ فی زماننا، اگر آپ اپنے معاشرے اور زمانے کے اعتبار سے غور کریں گے تو جو لوگوں کا نظام ہے، جو لوگوں کا طرز عمل ہے، جو لوگوں کی سیرت کا کردار اور اس کا آئینہ ہے، صرف عید کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی طرح کی خوشی کا موقع ہو، رونے کا مقام یہ ہے۔ اللہ جل شانہ خوشی دے بندے کو، خوشی کے دن دکھائے، اصول تو یہ ہے کہ بندہ رب کا پہلے سے بھی زیادہ فرما بردار بن جائے اور پہلے سے بھی زیادہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہو۔ جب رب کسی شخص کو اس کے گھر میں کسی بھی طرح سے، خواہ نکاح کی خوشی ہو، شادی کی خوشی، خواہ بیٹے یا بیٹی کی ولادت کی خوشی ہو، خواہ بیٹی یا بیٹے کے عقیقے کی خوشی ہو، یا کسی بھی طرح کی خوشی کا جو گھر میں ماحول ہوتا ہے، شریعت میں اصول تو یہ بنتا تھا کہ یہ لوگ خوشی والے دن عام دنوں سے بھی اللہ جل شانہ کی عبادت زیادہ کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے، مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی میں خوشیاں دیکھنا نصیب کی ہے۔ شریعت تو یہ تقاضا کرتی ہے، کرتی تھی اور کرتی جائے گی، لیکن جو رونے کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ شریعت سے دوری کے باعث ہمارے ہاں اکثریت معاشرے میں جب ان کو کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، خواہ وہ عید کے اعتبار سے ہو، وہ شادی کے اعتبار سے ہو، وہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کے اعتبار سے ہو، یا وہ خوشی بیٹی یا بیٹے کے عقیقے کے اعتبار سے ہو، لوگ لا علمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشی کا فنکشن اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اس میں معاذ اللہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ کر لی جائے، جب تک اس خوشی کے مقام پر اللہ جل شانہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام نہ کر لیے جائیں، معاذ اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خوشی نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ بالکل خلاف قرآن ہے، خلاف حدیث ہے اور خلاف شریعہ ہے۔ خدا کا نام لے، ہمیں رب نے پیدا کیا ہے، ہم اسی کی مخلوق ہیں، ہم اسی کے محتاج ہیں۔ خوشی ہو یا غمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں جو رب کا بندہ ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزارتا ہے۔ اور یہ جو آج خوشی کو ایک اور رخ دیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سازش کن لوگوں کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خوشیوں کے موقع پہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا یہ کس بے غیرت قوم نے نصاب گھڑا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرنا یہ یہودیوں، عیسائیوں، ہندو اور کفار قوم کا طریقہ ہے۔ خدا کی قسم ہے 1400 سال اسلام کی تاریخ کو بیت گئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج کے دن تک آپ جب بھی کسی مسلم کی ہسٹری کو پڑھیں گے، جب بھی کسی نیک متقی اور پرہیزگار شخص کی ہسٹری کو پڑھیں گے، جب ان کے گھروں میں خوشیاں ہوتی وہ اللہ کی پہلے سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک مسلم کا نصاب ہے۔ شادی کا موقع ہو یا عید کا ہو یا کوئی اور خوشی کا فنکشن ہو، اس خوشی کے فنکشن پر
گانے بازو کی محفل سجانا، اس خوشی کے فنکشن پر ناچ والے مردوں یا لڑکیوں کو محفل میں لے آنا، اس خوشی کے فنکشن میں ہر وہ کام کرنا جس پہ اللہ ناراض ہو یا اللہ کا، یہ مسلمان کا نصاب، اونچی بولے، یہ مسلمان کا نصاب۔ اگر کسی مائی کے لال میں ہے جرت جو اس کے خلاف کہتا ہو نہیں خوشی کے موقع پہ گانے باجے جائز، اگر کسی کے اندر ہے جرت جو کہتا ہو خوشی کے موقع پہ ناچ جائز، اگر کسی میں ہے جرت جو کہتا ہے خوشی کے موقع پہ شراب پینا جائز، تو ہم اپنے اس بھائی کو قرآن و سنت کی روشنی میں چیلنج کرتے ہیں، وہ کوئی ایک آیت مبارکہ پورے قرآن میں سے یا کوئی ایک حدیث مبارکہ پورے ذخیرہ احادیث میں سے ہمیں نکال کے دکھا دے کہ خوشی کے موقع پہ معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی جائز ہو جاتی ہے۔ قیامت کا آنا ممکن ہے، لیکن ایسی قرآن آیت یا حدیث کا ملنا ناممکن و محال قطعی ہے۔ آپ سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ اب غور کریں، ہم خوش تو بڑے ہوتے ہیں، عید کا دن ہے، شادی کا دن ہے، عقیقے کا دن ہے، نکاح کی خوشی ہے، فلاں خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کس کی مخلوق ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہم نے کس کے دیے ہوئے نصاب پہ زندگی گزارنی ہے؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے امت مسلمہ کو۔ ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا رزاق اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا پالنے والا اللہ وحدہ ہم ہر معاملہ میں اپنے رب کے کیا ہیں؟ اونچی بولیں، کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، ہر اعتبار سے ہم اس کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارا محتاج الہ ہے۔ پورے جہانوں کے لوگ، انبیاء و رسول، صحابہ و اہل بیت، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، علماء، مشائخ طریقہ یا عوام الناس، ہم سب کے سب اپنے رب کے کیا ہیں؟ غور تو کریں، ہم جس کے محتاج ہوں وہ فرمائے کہ یہ کام تو نے نہیں کرنا اور ہم وہی کام کریں، تو کیا ہم رب کے فرما بردار بندے ہیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا آج، معذرت کے ساتھ عرض ہے، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ بھی خوشیوں کے موقع پہ، حالانکہ مسلمان کا نصاب یہ تھا کہ جب اللہ اس کو خوشی دیکھنا نصیب کرتا، اس کو تو رب کا پہلے سے بھی زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے تھا کہ مولا تیرا مجھ پہ خاص کرم ہے کہ تو نے میری زندگی میں پھر ایک خوشی کا دن دیکھنا نصیب کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ نیکیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے، ایک وہ زمانہ تھا کہ برے کو برا سمجھا جاتا اور نیک بندے کی عزت کی جاتی تھی، اور آج وہ دور ہے امت مسلمہ پر کہ نیک بندے کی کوئی ویلیو نہ رہی، اور لوگوں کے اندر معیار ہے کسی کا تو اس کا ہے جس کی شادی پہ کنجریاں ناچے، جس کی شادی پہ گانے باجے کی محفلیں سجائی جائیں، جس کی شادی کے فنکشن پہ شراب پی جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خدا کا خوف اٹھ گیا ہے۔ بتائیے قیامت کے دن جب رب پوچھے گا کہ شراب پینا میں نے حرام کیا تھا، تم شراب پلانے والے سے خوش تھے، گانے باجے میں نے تم پہ حرام کیے تھے، تم جو یہ محفلیں سجاتا اس کی محفلوں میں جاتے اور تم خوشیاں کرتے، بتاؤ تم میرے بندے تھے یا اس بے ایمان کے بندے تھے؟ بتایا جائے اس دن کیا جواب دیا جائے گا؟ بولیں تو صحیح، میں غلط بول رہا ہوں؟ خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی عروج پہ نہیں ہوتی معاشرے میں؟ بولیں تو صحیح۔ رب کا قرآن پڑھے، مجھے کس جہت سے بندہ کلام کرے۔ ایک شخص ایسا ہو، غور کرنا، جو ہمارے گھر میں دنیاوی گند اٹھا کے ڈال دے،
دنیاوی گندگی اٹھا کے ہمارے گھر میں ڈال دے، ہم میں سے کسی کو برداشت ہے؟ اونچی بولے۔ حالانکہ یہ دنیاوی گند ہے، اور ایک وہ شخص ہے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، محلہ والا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہمارے گھروں پہ، ہماری دھرتی پہ، ہماری زمین پہ نازل کرانے والے فحاشی اور عریانی کے فنکشن کرتا ہے۔ ہم اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے فنکشن میں بھی جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان پہ فرض تھا ایسے بے حس کے فنکشن پہ کبھی بھی نہ جاتا، لیکن آج اس کے برعکس کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رسول کا خوف اٹھ گیا ہے۔ اللہ رسول کا، جس جگہ پر کوئی ناچنے والی ناچتی ہے، جس جگہ پر کوئی گانے باجے والا آتا ہے، کوئی ناچنے والا شخص آتا ہے، اس کی وجہ سے اس دھرتی پہ رب کا کیا نازل ہوتا ہے؟ اونچی بولیں۔ میں تو نہیں کہہ رہا، ممکن ہے کوئی بھائی کہے اپنی طرف سے کہتا ہے، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا صحابہ میری امت میں لوگ ایسی حالت کو آئیں گے کہ لوگوں کے چہرے رب خنزیر اور بندر میں مسخ کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کی امت ہوگی؟ فرمایا ہاں ہاں میری امت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہوں گے، وہ میری رسالت کو بھی مانتے ہوں گے۔ فرمایا صحابہ اس سے بھی بڑھ کر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، اے صحابہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، اے صحابہ وہ حج بھی کرتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ اس کے باوجود ان پہ یہ عذاب آئے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ان نیکیوں کے باوجود ان پہ یہ عذاب آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ان کا کرتوت کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جب ان کی محفلوں میں، جب ان کے فنکشنوں میں، جب ان کی خوشیوں میں کنجریاں ناچنے کو آئیں، جب ان کی محفلوں میں کنجر آ کر گانے باجے گائیں گے، اے صحابہ کو وہ نماز پڑھتے ہوں، اے صحابہ کو وہ روزے رکھتے ہوں، اے صحابہ کو وہ اللہ کو ایک مانتے ہوں، خدا کی قسم ہے میرے رب کا ان پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے گھر سے نہیں کہا، میں نے سرکار علیہ السلام کا فرمان عرض کیا ہے۔ آج ہماری خوشیوں کی فنکشنوں پہ کیا کچھ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ میرے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا واضح مسئلہ کہ آپ سب بھائی اس کو جانتے ہیں۔ اب وہ محلے میں یہ بے حیائی عریانی اور فحاشی کا فنکشن کر کے آپ کے محلے پر رب کے غضب کو نازل کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بندے اس سے ناخوش ہوتے، مسلمان اس سے بائیکاٹ کرتے، اس کو پتہ چلتا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اس وجہ سے مسلمان میرے فنکشن میں نہیں آئے۔ لیکن یہاں وہ بے حسی کا عالم ہے کہ یہاں اس کے بعد والے فنکشن کی تو دور کی بات ہے، عین اس فحاشی یعنی کے فنکشن میں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں سے آج مقدس دن کے طفیل پوچھتا ہوں، بتایا جائے کیا یہ رب کی فرما برداری ہے؟ سارے بھائی بولیں کیا یہ رب کی فرما برداری ہے؟ تو کیا ایک انسان کو ایسے انسان رب کا بندہ ہونے کے ناطے سے کیا اجازت ہے کہ کھلم کھلا اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہے؟ اگر کوئی ایگری نہ ہو تو میں قرآن پڑھ دوں گا۔ رب کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور شریف ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ کان کھول کے سنیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی ناچ، گانے باجے، شراب کی محفلیں سجاتے ہیں۔ رب کے قرآن کا حکم کان کھول کے سنیں، اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ بھی کان کھول کے سنیں، اور جو ان کے فنکشنوں میں چل کے جاتے ہیں وہ بھی قرآن کا پیغام کان۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پارہ نمبر کیا ہے؟ سارے بولیں جا کہ گھر جا کے ترجمہ بھی دیکھ لینا۔ پارہ نمبر کیا ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ قرآن کا لفظ جس بھائی کو آتا ہے چلو وہی بول دے۔ کتاب کون سی ہے؟ پارہ کیا ہے؟ سورت کا نام
آیت نمبر 19، آیت نمبر اللہ ان تمام لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندو بچ جاؤ اس فحاشی سے، اے میرے بندو اس عریانی سے بچ جاؤ، ورنہ پھر میرا عذاب ہوگا یا تم ہوگے۔ ان الذین، پڑھیں سنیں غور کریں، یہ صرف شادی پہ فنکشن کرنے والوں کو شامل نہیں، انٹرنیٹ پہ جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، کیبل کے ذریعے جو لوگ فحاشی عریانی پھیلاتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لوگ فحاشی عریانی پھیلاتے ہیں، یا کائنات کے کسی ذریعے سے مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی پھیلاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے نام قرآن کا یہ اہم پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک کون سے لوگ، ان تشیع الفاحشہ، جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، جنہیں اچھا لگتا ہے کہ فحاشی اور عریانی پھیل جائے۔ کہاں؟ فی الذین آمنوا، فی الذین، پڑھ لیں مقدس سے ان قرآن کی تلاوت کر لیں، فی الذین آمنوا، پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ قرآن ہے۔ جب میں غلط بات کہوں آپ کو کھڑے ہو کے میری بات کو ٹوک دینے کی اجازت ہے، میں ناراض نہیں ہوتا۔ اگر قرآن و حدیث سناؤں تو پھر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کو قبول کرے۔ پڑھنا ہے اپنے قرآن کو، کہاں پھیلاتے ہیں؟ فرمایا فی الذین آمنوا، اونچی پڑھیں، فی الذین آمنوا، جو مسلمانوں میں رہتے ہوئے، مسلمانوں میں فرمایا بے حیائی فحاشی عریانی، گانے باجے ناچ شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، ان میں یہ میری نافرمانیاں پھیلاتے ہیں۔ رب کا فرمان ہے لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ میں نے اسی آیت کو اسی عنوان کے تحت انٹرنیٹ پہ اپنے دوستوں سے شیئر کیا، فیس بک کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں دوست احباب نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک ایسا بے حس اور جاہل شخص تھا جس نے سامنے سے اس کے نیچے اپنا کلام کیا، مفتی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ اور یہ ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں کہ یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے پھر اس کو جواب دیا کہ اے میرے بھائی، تو قرآن پاک کی عربی تفسیروں میں سے کون کی تفسیر کے تحت یہ کلام کر رہا ہے؟ کیا تو نے اپنی عقل سے یہ تفسیر کی ہے؟ یہ تیرے پاس کوئی ریفرنس موجود ہے؟ اگر ریفرنس ہے تو وہ مجھے دکھایا جائے۔ اگر عقل سے تو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے تو سرکار کی حدیث سن، سرکار نے فرمایا عقل کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ کافروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ویسے ہی جہنمی ہیں، کافروں کو یہ باتیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کا ایمان ہی نہ ہو ان کو عمل سمجھانے کی ضرورت ہے؟ پہلے ایمان ہوتا ہے، بعد میں عمل ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے عمل کا ذکر کیا اور یہ بھی کیا فی الذین آمنوا، جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے، مسلمانوں میں فحاشی پھیلائے، لہم عذاب علیم، تو اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ لہم عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو اللہ خوشی دے تو خوشی کا نصاب بھی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ دانشوری ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ انسان کا عقل مند ہونا اور اس کی پہچان و علامت ہے کہ وہ غمی میں بھی رب کی اتباع کرتا ہے، خوشی میں بھی اپنے رب کی اتباع کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یہ اس پہ اللہ کا جو غضب ہے، فرمایا یہ دنیا میں بھی ہے، قبر و آخرت میں بھی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے اور قبر و، کس کے لیے قرآن کی آیت آئی؟ جو مسلمانوں میں فحاشی عریانی پھیلائے۔ فحاشی عریانی کیا ہے؟ نیٹ، کیبل، ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ویسے شادیوں کے فنکشن پہ آج جو عریاں لباس میں عورتیں سامنے پیش کی جا رہی ہیں، بھڑکیلے لباس، ننگی قسم کی عورتیں
مسلمانوں میں جو زہر گھولا جا رہا ہے، میں آپ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بتائیں یہ کسی مسلم کی سازش ہو سکتی ہے؟ اونچی تو بولیں۔ جو آج اسلام کے خلاف بولتے ہیں کفار، کان کھول کے سن لیں، اسلام میں فحاشی کی اجازت ہے، اسلام میں بے حیائی کی اجازت نہیں۔ یہ خود بے حیا ہے کفار، یہ خود فحاشی پھیلاتے ہیں، یہ خود یعنی پھیلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ان کے پھیلانے والے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اب وہ انہی کو دیکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہے ان کا اسلام۔ آج وہ اسلام کو بدنام نہیں کر رہے؟ کیا آج وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے میڈیا کے زور پر کیا اسلام کو یہ فتوے نہیں دے رہے کفار کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، اسلام ایک قتل و غارت کا مذہب ہے، اسلام انسانی حقوق پامال کرنے کا مذہب ہے؟ ارے کفار تم سن لو، اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ یہ تم نے نام نہاد مسلمانوں کو خرید کے انہی لوگوں سے مسلمانوں میں دہشت گردی پھیلوائی ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے تم دین اسلام کو کیا کر رہے ہو؟ بدنام کر رہے ہو۔ اسلام تو ایسا پرامن مذہب ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سیاق کی حدیث ہے، فرمایا جو کوئی شخص میری امت میں کان کھول کے کفار سنے کہ اسلام دہشت گردی کا نام، اونچی بولیں، اسلام دہشت گردی کا نام، جتنا اسلام میں حقوق کی رعایت ہے، کائنات میں ایسا قانون آج تک کوئی مالک اللہ نہ بنا سکا، نہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام قتل و غارت کا نام ہے۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ سازشیں کفار کی تھیں، شکار مسلم ہو گئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا نصاب وہ نہیں جو میڈیا کے ذریعے کفار ہمارے گھروں میں زہر گھول رہا ہے، ہمارا نصاب مدینے کے تاجدار کی سیرت مبارکہ ہے۔ اب سرکار نے فرمایا میری امت میں سے اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں فقط ہتھیار اٹھایا، کیا کیا؟ اس غرض سے تاکہ میں کسی مسلمان یا کسی انسان کو ڈراؤں، کسی مسلم کو یا کسی انسان کو جب تک کہ جہاد کا وقت نہ ہو میں اس کو ڈراؤں، سرکار نے فرمایا جب تک اس شخص کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہوتا ہے اللہ کے سارے فرشتے اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اسلام ہے جس کے حمد آئی ہے۔ حلال پرندوں کا شکار جائز ہے، حلال پرندوں کا شکار اپنے کھانے کی غرض سے شکار جائز ہے، لیکن سرکار کیونکہ تمام اشیاء کے نبی بن کر آئے تو آپ پرندوں کے بھی نبی ہیں۔ سرکار نے پرندوں کے حقوق بھی امت کو سمجھا دیے اور پرندوں کو فرما دیا کہ جب تم اپنے گھونسلے میں رات کو آ جانا، سکون کے ساتھ رات بسر کرنا، میں اپنے دین اسلام ماننے والوں کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب کوئی پرندہ اپنے گھونسلے میں پہنچ جائے، اے میری امت، میں تمہارا نبی ہونے کے ناطے سے تم پہ حرام کرتا ہوں اس پرندے کا شکار کرنا جو دین اسلام پرندوں کی اتنی رکھوالی کرتا ہے۔ وہ دین اسلام کب چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو بے دردانہ قتل کر دیا جائے، نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے۔ یہ اسلام نہیں، یہ کفار کی سازش ہے۔ یہ کن کی سازش ہے؟ اور صرف دہشت گردی میں نہیں، یہ تو ایک مثال پیش کی ہے، جتنی بھی فحاشی اور اوریانی پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، خدا کی قسم یہ کفار کی سازش ہے اور مسلمانوں کو اپنی سازش والے جال میں پھنسانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جو صحیح اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کفار کے اس جال میں پھنستا وہی ہے جو ڈاما ڈول ہوتا ہے، پھنستا وہی ہے جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے، پھنستا وہی ہے جس کو رب رسول کا حیا ہوتا ہی نہیں، جو قرآن و سنت کو سمجھنے، ماننے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ کفار جتنا اس وقت جدید میڈیا ان کے پاس موجود ہے، ذریعہ ان کی
بدماشی کا لوگوں تک پھیلانے کے لیے اس سے 1 کروڑ درجے بھی زیادہ ذرائع آ جائیں، خدا کی قسم جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ ان کے جال میں کبھی پھنستا نہیں۔ جو نافرمان ہے وہ جس طرح مرضی کرے۔ سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت کی، کس پہ لعنت کی؟ فرمایا لعنتی الی یوم الدین، اے بے ایمان تجھ پہ میری کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اس کو دھتکارا گیا اور اللہ نے فرمایا نکل جا، جنت سے تو نکل جا۔ المدخل شریف میں یہ روایت موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں ابو قتادہ اس حدیث کی روایت ہے، راوی اس کے ابو قتادہ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اس ملعون نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا تو نے مجھے ملعون بنا دیا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا، یہ تو بتا دنیا میں میرا علم کیا ہوگا؟ دنیا میں میرا، اللہ نے فرمایا شیطان تیرا علم دنیا میں جادوگری ہوگا۔ تو جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں تباہی اور بربادی مچانے کی غرض سے کفار کے پاس جا کے جادو کرواتے ہیں، وہ اس حدیث سے درس عبرت لیں کہ شیطان کو کہا گیا جادو تیرا حصہ ہے، جادو مسلم کا حصہ نہیں۔ اور اس بے ایمان نے رسول اللہ فرماتے ہیں شیطان نے عرض کی مولا دنیا میں میری پسندیدہ آواز کیا ہوگی؟ دنیا میں میری پسندیدہ کون پوچھ رہا ہے؟ اونچی بولیں، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اب غور کرنا، سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا الغنا فحاشی اوریانی، گانے باجے، اے شیطان دنیا میں یہ تیری پسندیدہ آواز ہوں گے، یہ تیری پسندیدہ، کس کی پسندیدہ آواز ہوں گے؟ کون فرما رہے ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا؟ سرکار علیہ السلام نے۔ ہمیں کس نے بتایا؟ سرکار علیہ السلام نے۔ اب بھی کچھ شک باقی ہے؟ لوگ کہتے ہیں گانے باجو میں روح کی غذا ہے، تمہیں شرم و حیا نہیں چاہیے، تم بے حس ہو گئے ہو، قرآن کچھ کہتا ہے تم کچھ کہتے ہو، قرآن کہتا ہے گانے باجے والوں کے لیے اللہ نے کون سا عذاب تیار کیا ہے؟ دردناک۔ ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، اور لوگ کہتے ہیں کہ گانے باجے ہماری روح کی۔ اب آئیے ایک اور جگہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ مسلم کے روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ مسلم کے روح کی غذا، مسلم کو سکون کس وقت ملتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کے 13ویں پارے میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو میرے بندو، اے مجھے ماننے والوں کان کھول کے سنو، اللہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کان کھول کے سنو، متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ایک اہم پیغام رب تمہیں دینے لگا ہے۔ الا بذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں تطمئن القلوب، مسلمانوں کے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، چین بھی ملتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ایک طرف میری سوچ ہو کہ میری روح کی غذا گانے باجو میں ہے، اور دوسری جانب قرآن کا فتویٰ ہو کہ مسلم کی روح کی غذا اللہ کی، بولیں تو صحیح یار، اللہ کی عبادت میں ہے۔ کہاں ہے؟ بتائیے میری بات ٹھیک ہوگی یا قرآن کی؟ یقیناً قرآن کی بات ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو قرآن کو مانتا ہو، جو قرآن کو، عقل مند شخص وہی ہے، دانشور وہی ہے، اچھا انسان وہی ہے جو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، ورنہ تو پھر وہ اپنے آپ کو جو بھی سمجھے سو سمجھے، ہمیں کہنے کی حاجت نہیں۔ اپنا کام تو ہے صحیح دین کی تبلیغ کرنا۔ آپ غور کریں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث غور سے سنیں۔ امام بیہقی نے السنن الکبریٰ للبیہقی شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو آدمی
گانے باتیں سنے، یا جو شخص اپنے گھر پر غور کرنا ہے حدیث کے الفاظ پر، یا جو شخص اپنے گھر پر گانے بازے اور ناچ کی محفل کا اہتمام کرے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر رب کی لعنت برستی ہے، ایسے شخص پر رب کی۔ تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو رب کی رحمت والے کام کرے یا لعنت والے؟ آپ بھائی آج بولتے نہیں، نہ جانے کیوں۔ اتنا وقت تو نہیں ہوا، ہم اپنے وقت کے پابند بھی ہیں، اور آپ کو سنا بھی قرآن و حدیث نے، کسے کہانیوں کے قائل بھی نہیں ہیں۔ بتائیں عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی رحمت والے کام کرے وہ عقل مند ہے؟ سارے بولے، جو اللہ کی رضا والے کام کرے کیا وہ عقل مند ہے؟ اور جو اللہ کی نافرمانیوں والے کام کرے، اور ایسے کام اور ایسی محفلیں، ایسے فنکشن سجائے جن میں رب کی لعنت، اس کا غضب، اس کا عذاب نازل ہوتا ہو، بتائیں ایسا شخص عقل مند ہے یا کچھ اور ہے؟ جو بھی ہے، ہم نہیں کہتے، وہ خود جانتا ہے میں کیا ہوں، کیونکہ جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا پھر ہوتا کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے سیدھی بات بھی کہہ دیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکمت یہ ہے کہ وہ خود سوچے، جس رب کی دی ہوئی نعمتیں میں کھاتا ہوں، صبح سے شام تک، شام سے فجر تک، میرا تمام بھائیوں سے اس مقدس دن میں سوال ہے، ہم جو نعمتیں کھاتے ہیں یہ کون دیتا ہے؟ اونچی بولیں۔ تو جس کی ہر وقت نعمتیں کھائیں اسی کی نافرمانی کریں، یہ عقل کا تقاضا ہے؟ جس کی نعمتیں کھائیں پھر اس کی اتباع بھی کرنی چاہیے۔ اور ہم تو صرف کھانے میں نہیں، سانس لینے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، الغرض ہر سیکنڈ کے کھربویں حصے میں بھی ہم اپنے رب کے کیا ہیں؟ کیا خوب کہا ایک شخص نے کہ اے انسان تو آج اکڑتا ہے، اس کا مفہوم ہے پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی جگہ یہ فرمایا انسان تو اکڑتا ہے، ذرا اپنی بنیاد اور حقیقت پہ غور کر، ذرا اپنی بنیاد اور حقیقت پہ جب تو غور کرے گا تو تیرا وجدان، تیرا ایمان، تیری عقل تجھے بتائے گی کہ تو ایک ناپاک نطفے سے بنایا گیا۔ جب تجھے پتہ چل گیا کہ میری یہ حقیقت ہے، اس رب نے مجھ پہ قدرت کاملہ لاگو کی، اتنا حسین و جمیل بنا دیا، فرمایا اب اپنے آپ سے پوچھ کیا اسی رب کی نافرمانی جائز ہو گئی ہے؟ خوشی کے دن بار بار آئیں، ہزار بار آپ کی زندگیوں میں رب عطا فرمائے، ہماری دعا ہے، لیکن خوشی کو اسلام کے مطابق گزاریں۔ خوشی کے دنوں کو یوں نہ گزارا جائے کہ رب کی رحمت برس رہی ہو، ہم اپنے گھر میں ایسے کام کریں کہ وہ رحمت کی بجائے لعنت اترنا شروع ہو جائے۔ عقل مند وہی ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ پاک دین متین کا فہم اور شریعت کو سیکھ کر اللہ عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔